سر مجھے یہ بتائیے کہ باقی کسی ملک میں چاہے وہ بھارت ہو یا کوئی کنٹری، وہاں پہ فوج اتنی دفعہ اقتدار میں نہیں آئی ہے جتنی بار پاکستان میں آئی ہے، تو یہ چیز صرف پاکستان کے ہی حصے میں کیوں ہے کہ بار بار فوج آ جاتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ جی کیونکہ کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی اور آپشن نہیں تھا تو آگے، تو یہ آپشن صرف پاکستان کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، اور کئی ملک ہیں جہاں پر شاید ہم سے زیادہ انٹرفیئرنس ہوتی رہی ہے. ٹرکی کسی زمانے میں تو ہل نہیں تھا سکتا فوج کے بغیر. جو تھائی لینڈ ہے وہ آج تک وہ فوج ہر گورنمنٹ کے بعد آتی ہے اور پھر گورنمنٹ بدل کے پھر چلی جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے. لیکن اگر ہندوستان سے مقابلہ کیا جائے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں نہیں آئی. میرے پاس کوئی بہت اچھا بات تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ نہرو کو تو 15 16 سال 17 سال ملے، تو وہ تو اپنے آپ کو وہ جو سول سپرمیسی انہوں نے وہاں پر انٹرنچ کر دی، ایسے قائم کر دی کہ پھر نہیں ہوتا جیسے کئی اور ملکوں میں ہو گیا. ہمارے ہاں قائد اعظم کا بھی یہی پروگرام تھا. انہوں نے بھی اسٹاف کالج میں کہہ دیا فوج کا اپنا کام ہے یہ، اور ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ چند سال مل جاتے تو وہ بھی ہر ایک کا رول ایسا تعین کر جاتے، ایسے ڈیزائن بن جاتا کہ شاید نہ ہوتی. یہ میرا اپنا خیال ہے. لیکن فوج کا یہاں پر ہمارے علاقے کے اندر کیونکہ یہ مارشل ایریا ہے، اس کو بہت تاریخ میں بڑا مقابلہ اور سامنا کرنا پڑا ہے فوجیوں کا. پھر جب پاکستان بنا تو اس وقت فوج کا ایک بہت بڑا رول تھا ریفیوجز کے لیے. پھر کشمیر کے معاملے میں پاکستان کا ایک رول تھا. پھر جب ہمارا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ تعلق ہوا، کیونکہ ہم نے وہ کیا کہنا چاہیے اپنی جو پاور امبیلنس تھا اس کو ٹھیک کرنا تھا، تو وہ بھی ایک آرمی ٹو آرمی ریلیشن شپ تھا، تو اس سے بھی ہماری فوج کو کافی تقویت ملی. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں وہ سویلین اداروں میں بڑے بڑے عہدوں پہ کیوں ہوتے ہیں، اور ہمیں میڈیا میں ہر کسی کے بارے میں بات کرنے کی اجازت ہے لیکن فوج کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی فوجی جنرل کرپشن کیس میں ہو، جیسے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا کیس تھا، تو وہ ٹی وی پہ میڈیا میں ڈسکس نہیں ہو سکتا، اگر نام بھی لیں گے تو میوٹ کر دیا جائے گا. یہ چیز کیوں ہے؟ کیا فوج میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ سب کچھ ٹھیک ہے بالکل. یہ جو ڈسکشن ہے میرے پاس اس کا جواب صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو آزادی رائے یا کئی چیزوں کی آزادی کہتی ہیں جو کہ تحفے میں مل جاتی ہیں. اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. اگر لوگ شروع کر دیں کہ بات کرنا کہ جی یہاں تک ہمیں انسٹیٹیوشن کا، تو مجھے خود بھی کبھی پرابلم نہیں. میں نہیں مانتا کہ فوج ہو، پولیس ہو، فارن آفس ہو، آپ انسٹیٹیوشن کے پیچھے پڑ جائیں. آپ پالیسی کی بات کر سکتے ہیں، آپ ان کے انڈیویجول جو ان سے اس وقت ہیں ہیلم آف افیئرز ان کی بات کر سکتے ہیں، وہ تو حق بنتا ہے. لیکن اگر حق استعمال نہیں کریں گے، پہلے ہی ڈر جائیں کہ جی ہمیں شاید کچھ ہو جائے گا، تو شاید دو چار بندے جو ان سے اگر ان کو ایک دفعہ انہوں نے ہمت کی تو اس کے بعد یہ چل پڑے گا. لیکن بیٹھے بیٹھے کہہ دیں کہ نہیں ہمیں کرنے دیں، یا ویسے ہی ڈر جائیں کہ جی فوج والے بڑے تکڑے ہیں یہ کر دیں گے، تو یہ تو ہوتا ہے نا وہ اٹھا کے ہاتھ اٹھا لے جہاں اسی کا ہے. تو آپ کو کرنا پڑتا ہے، کچھ کریں گے. یہ جو پولیٹیکل لیڈرز جو بیٹھتے ہیں یہاں بہانے کر دیتے ہیں نا کہ ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں فوج نہیں کرنے دیتی، تو اگر آپ کو نہیں کرنے دیتی تو آپ چلے جائیں کہ جی ہمیں فوج نہیں کرنے دیتی. لیکن ان کو پتا ہے کہ فوج ان کو کئی ایسے کام ہیں جن سے نہیں روکے گی، بیسک گورننس سے تو نہیں روکتی ہے نا، لیکن اس کا ملبہ بھی فوج پر ڈال دیں گے. سر ایف اے ٹی ایف میں پاکستان ہے کافی عرصے سے گرے لسٹ میں، یہ آئی ہوپ آپ کو پتا ہوگا ایف اے ٹی ایف کا. تو اس میں انہوں نے حافظ سعید کو ایک تو 10 سال کی سزا دی ہے. تو آپ کے خیال سے کہ وہ ٹیرر فنڈنگ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہاں پہ فنڈ کیا تھا؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو کہ کس کنٹری میں کس جگہ پہ انہوں نے ٹیرر کیا جس کے لیے ان کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے؟ اور دوسرا پاکستان نے ایک ڈوزیر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں دیا ہے اس حوالے سے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ٹیرر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں کو بھیج رہا ہے. تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایف اے ٹی ایف جب سے شروع ہوا ہے میں بالکل اس چیز کے خلاف رہا ہوں. میں نے کہا یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل اور فراڈ ہے. آپ ان کو کہیے اپنا بوریت بستر سنبھالیں اور چلے جائیں، اور جو انہوں نے بلیک لسٹ کرنا ہے کر لیں، کیونکہ بلیک لسٹ سے زیادہ ان کو بلیک میل کا شوق ہے. وہ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ کرو وہ کرو. آپ ایک دو دفعہ کہیں گے چلے جاؤ، اگر کوئی انہوں نے ریسٹرکشن لگانی ہیں بھی تو لگا لیں، لیکن کم از کم بلیک میل آپ نہ ہوں. اور ان کی وجہ سے حافظ سعید اپنی وجہ سے آپ کو سزا دینے دے دیں، ان کی وجہ سے مت کریں، فلانا کام مت کریں. لیکن اس دفعہ جو
खास तौर पर इस हुकूमत के आने के बाद जो टीम बुलाई इन्होंने इस काम के लिए, इकोनॉमिक टीम के लिए, वो मेरे हिसाब से वही है जो कि IMF और इस तरह की वो कौन सी होती है, ब्रेटन वुड्स वाले और इस तरह के लोगों की बातें सुनकर हमेशा इन्होंने हमें परेशान ही किया। तो ये वही लोग हैं, इनको बुलाना गलत था। शुरू में जो बात की थी कि हम इनको नहीं सुनेंगे और नहीं करेंगे, वो तो ठीक लगती थी, लेकिन बाद में लगता है कि बिल्कुल ये हाथ पैर छोड़कर उसके पीछे लग गए हैं। तो ये इनसे लगता नहीं है कि हम जो भी करेंगे वो हमें कभी इस तरीके से इस जंगल से आज़ाद होने देंगे। थोड़ा सा रास्ता दिया, माउस एंड गेम जैसे होता है ना, कैट एंड माउस वाली गेम, उसमें थोड़ा सा दिया, उसके बाद फिर पकड़ लिया ताकि हम किसी काबू में रहें। तो वो मुझे हाफिज सईद की जो है ना, आप कहते हैं कि कहीं पर कौन से मुल्क में, तो मुझे पता ही नहीं उसका क्या हुआ। ठीक, बिल्कुल सर, उनको 10 साल की सजा दी है टेरर फंडिंग के हवाले से, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कहाँ पे की है फंडिंग। अच्छा सर, एक चीज हम बलूचिस्तान का अगर जिक्र करें तो बलूचिस्तान में बहुत परेशानी हमेशा से रही है लोगों को, और बहुत नाराजगी रही है, और फौज से बहुत नाराजगी रही है, और वहां पे जो है नारे तक लगते रहे हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये बलूचिस्तान में हमने नारे सुने हैं। बिल्कुल, तो ये शिकायत बलूचिस्तान में क्यों है, और ये फौज के साथ किस बात की नाराजगी है, या आप समझ रहे हैं कि ये कोई खास ग्रुप है जो इस तरह की बात कर रहा है? चूंकि ग्रुप्स वगैरह का तो मुझे पता नहीं है, कोई इनके पीछे है या नहीं है। एक चीज का काफी अच्छा है कि क्योंकि बलूचिस्तान को हम लोगों ने पिछले 70 साल में ठीक तरह से हैंडल तो नहीं किया। वो जो किताब जो थी, जो मैंने उसमें आधा चैप्टर ही था बलूचिस्तान पर, लेकिन उसमें मैंने जिक्र कर दिया था कि उनको इकट्ठा एक सूबा बनाना गलती पहली थी, और लेकिन बना लिया तो उसके बाद जिस तरीके से उनके जो है कहना चाहिए लोगों की जो जेन्युइन ग्रीवियंस हो या परसीव्ड ग्रीवियंस हो, उनको एड्रेस करना हुकूमत का काम होता है। लेकिन हमने सिर्फ ये कि भाई इतना थोड़े से लोग हैं यहाँ फैले हुए, इतने डिवाइडेड है, तो हमने मारपीट में ज्यादा ख्याल था कि ये ठीक हो जाएगा। वो तो हुआ नहीं। 7वीं इंसर्जेंसी के पता नहीं 5वीं कौन सी शुरू हो गई, अभी जाकर कहीं पर किसी को ख्याल आया पिछले 8-10 साल में कि इन लोगों से बातचीत करना बेहतर है। लेकिन उसके लिए फिर ये सिर्फ ख्याल आना या रियलाइज कर देना या बोल देना वो तो काफी नहीं है, बल्कि ये कहना कि डेवलपमेंट हो रही वो भी काफी नहीं होता। सही, लेकिन सर अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का क्या हल नजर आता है आपको? कोई तरीका है कि दोनों साइड की कश्मीर जो उसका कोई सोल्यूशन निकले? पूरी एक किताब इसीलिए लिखी थी, स्वाई क्रॉनिकल्स, और आखिर में जब वो कहा ना कि लोग परेशान क्यों, तो मैं कहता था मैं इसलिए भी हैरान हूँ कि अगर उस किताब की लॉन्चिंग ही देख लेते, जब वहां पर हुई है, और इतने जबरदस्त वहां पर पैनल बैठा था, मनमोहन सिंह, हमीद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे, शिव शंकर मैनन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और आजकल बड़े एनालिस्ट, 2-3 यूनियन मिनिस्टर, 3-4 वहां पर इंटेलिजेंस हेड्स, सब रिटायर्ड, फारूक अब्दुल्ला समेत लोग बैठे हुए थे, और डिस्कशन हुई। उन्होंने इस किताब पर बड़ी की, मेरे मुतल्लिक भी 1-2 अच्छी बातें कह दी होंगी, लेकिन उसकी जरूरत बात नहीं है। असल बात थी कि आखिर में उन्होंने सबने कहा मुतफ़िका तौर पर कि हमारी कश्मीर पॉलिसी, इस मोदी गवर्नमेंट की कश्मीर पॉलिसी तो बिल्कुल ही पैदल है, क्योंकि उसकी वजह से कश्मीर के लोगों का जो है ना वो तो हमने खो दिया। अभी टेरिटरी को कैसे करना है, ये मस्कुलर पॉलिसी ठीक नहीं है। और वो इसीलिए थी कि इस किताब का एम्फेसिस ये था कि इस कश्मीर को हैंडल कैसे करना। तकरीबन हमारा दोनों का तो कंसेंसस था कि आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ छोटे छोटे स्टेप्स पर आप काम करते रहिए। और हमने चूंकि किताब शुरू कर दी थी मोदी के आने से कुछ पहले कुछ बाद में भी होती रही, हमने कहा था ये इंक्रीमेंटल तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। ये नहीं है कि आज आपको रेफरेंडम करा दें तो या आज कह दें कि ये टेररिज्म खत्म हो जाएगा, वो नहीं हो सकता, ऐसे होगा। लेकिन वो सिर्फ एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसका हल बहुत मुश्किल है, और इसके लिए कि इसकी स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर ये है कि कश्मीर उसकी स्टेटस वो जो है इंडिया, उसको स्टेटस को पावर है, वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं करना उसको अफोर्ड कर सकता, उसका ख्याल है कि गड़बड़ हो जाएगी। और हमारी तरफ से
وہ پورے طریقے سے اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے وہ والی اسٹریٹجی کو 5, 10, 15 سال والی نہیں بنتی. ہمارا خیال ہے کہ آج ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں گے, کل ہم ان کو جیسے آج سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے جب ہوا تھا کہ ان کو کچھ اور مدد دے دیں گے, یونائٹڈ نیشن میں چلے جائیں گے, نقشہ اور بنا دیں گے, مائل سٹون بدل دیں گے. اس طرح کے کام چھوٹے چھوٹے جو سے کرنے سے تو کشمیر کبھی نہیں حال ہوتا. بہت لمبی پالیسی اور اس کے اندر کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس کے اندر ہیومینیٹیرین ایڈ سے لے کر کم از کم اس کا استعمال ضرور کہ بھائی اگر لوگوں کو یک کرو گے تو لوگ جو سے دے کین ہٹ بیک اس کو کہا جاتا ہے. تو بہت ایک رینج ہوتی ہے جو بنتی ہے بڑی اسٹریٹجی میں, وہ نہیں ہے. سر ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستانی فوج حل کرنا نہیں چاہتی, ورنہ پھر ان کو اپنا بجٹ کم کرنا پڑے گا. اتنی بڑی فوج کا کریں گے کیا اگر کوئی دشمن ہی نہیں ہوگا, کیونکہ پھر بھارت سے تو کوئی ٹینشن رہ نہیں جائے گی نا, صرف کشمیر ہی ہے فی الحال. میں نے سنا ہوا اس کے متعلق بہت, میرا اپنا تجربہ تو ایسا نہیں تھا کہ نہیں ہم حل کرنا چاہتے اور اس کی وجہ سے فوج رکھنی ہے ہم نے, بلکہ بعض طرح تو بڑا ہوتا تھا کہ یار یہ مسئلے حل ہو جائیں تو شاید فوج کو ہم مینیجیبل لے آئیں. لیکن یہ لوگ کہیں گے ضرور, کیونکہ ایک تو خیر مسئلہ حل نہیں ہو رہا, دوسرا فوج کا کہتے ہیں کہ کردار بہت بڑا ہے. تو پھر اگر یہ بات ہے تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ جو سیاسی حکومت بنتی ہے وہ اپنا جمے اور کہے کہ جی ہم بنائیں گے, ہم مل کر اپوزیشن کے ساتھ مل کے ایک افغانستان کشمیر اسٹریٹجی بنائیں گے. کیونکہ مجھے اپنا تجربہ تو یہی تھا کہ اس میں ہماری خواہش یہی تھی, جب بے نظیر بھٹو پہلی دفعہ بنی اور بعد میں نواز شریف آئے, جن سے ہم کو یہی کہا کرتے تھے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کے پالیسیاں بنائیں, آپ فوج کو اندر لائیں بھی بات. جب ہماری ضرورت ہوگی ایڈوائس کی تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہے, وہ کوئی بہت زیادہ ایسا آدمی نہیں ہے جس سے آپ کو ڈر محسوس ہو. آپ اس کو بلائیے, وہ ایڈوائس کے لیے سرکار کو ملٹری ایڈوائس وہی اس میں دینی ہوتی.